تازہ ترین خبر دیتے چلے کہ شہباز کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ تازہ ترین خبر ہے حمزہ شہباز آج صبح لاہور عدالت میں پیش ہوئے تھے، جہاں پر حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ریاض شاکر سے۔ ریاض، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پنجاب اسمبلی میں قائد کے خلاف حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس پر نیاب نے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ آج عدالت کے روبرو حمزہ شہباز کی آشیانہ حسن اسکیم اور ناجائز اثاثوں کے کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست تعلیق کی، جس پہ نیاب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ حمزہ شہباز اور اس کی فیملی نے منی لانڈرنگ کی ہے، جبکہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حمزہ شہباز کی درخواست مسترد کر دی۔ اچھا ریاض، اب کیا اپڈیٹس ہیں؟ نیب ٹیم ان کو لے کر یہاں سے کب تک روانہ ہوگی اور ان کو کیا نیب دفتر لاہور منتقل کیا جائے گا؟ ٹیم نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا اور جو ضابطہ ہے اس کے مطابق تو اس طرح ہوگا کہ نیب کی ٹیم انہیں نیب آفس میں لے کے جائے گی، جہاں پر ان کا طبی معائنہ کرایا جائے گا، جس کے بعد انہیں احتساب عدالت کے روبرو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ریاض شاکر، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے اطلاعات بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی درخواست جو جمع کرائی تھی وہ واپس لی ہے، کیا کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ جی ابھی تو عدالت نے یہی آرڈر کیا کہ ان کی درخواست ضمانت مسترد کی جاتی ہے، جبکہ جو درخواست واپس لی ہے اس کے بارے میں ابھی عدالت نے کوئی آرڈر نہیں کیا۔ اچھا ریاض، کیا نیب ٹیم نے ان کو حراست میں لے لیا؟ جی نیب کی ٹیم کمرہ عدالت میں موجود تھی اور انہوں نے اسے فوری طور پر حمزہ شہباز کو تحویل میں لے لیا۔ اچھا ریاض، یہ بتائے گا مسلم لیگ نون کے کون سے اہم رہنما تھے جو اس وقت حمزہ شہباز کے ساتھ وہاں پر موجود تھے؟ جی چونکہ کل ایک بڑی گرفتاری ہوئی تھی سابق صدر آصف زرداری کی، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون اور کارکنوں میں یہ ایک شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے آج حمزہ شہباز کی گرفتاری بھی ہو جائے، اس لیے کارکنوں اور رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد آج لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھی اور اس بات کا خدشہ تھا کہ حمزہ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود۔ اچھا ریاض، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مسترد کر دی ہے۔ ریاض یہ بتائیے گا کہ اب تازہ اپڈیٹ کیا ہیں؟ کیا یہ تھوڑا مقدمے کے بارے میں بتائے گا کہ 2 مقدمات تھے، منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز؟ جی یہ 3 مقدمات قائم کیے تھے نیب نے، جس میں ایک صاف پانی کیس، ایک رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس۔ صاف پانی کیس میں نیب نے عدالت کو یہ بتایا تھا کہ انہیں حمزہ کی گرفتاری ضروری نہیں ہے، وہ اس پہ گرفتار نہیں کیے جائیں گے، جبکہ آمدن سے زیادہ اثاثوں کا جو کیس تھا اس میں نیب کا یہ انتہائی مضبوط تھا اور انہوں نے جو آج عدالت شمار پیش کیے اس میں یہ کہا گیا کہ حمزہ کے نیب کو اپنی آمدن اور اثاثوں کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکتے۔ اچھا ریاض شاکر، یہ بتائے گا جب حمزہ شہباز کو نیب ٹیم کی جانب سے حراست میں لیا گیا، کسی قسم کی کوئی مزاحمت تو نہیں دیکھی گئی جو کارکنان مسلم لیگ نون کے رہنما وہاں موجود تھے ان کی جانب سے؟ نعرے بازی شدید ہو رہی ہے اور ایک ہجوم کرتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو حمزہ کے حق میں اور نیب کے خلاف نعرے بازی کا۔ اچھا ریاض، جو حراست میں لیا گیا آپ نے بتایا 3 مقدمات کی آج معاملہ تھا، یہ صاف پانی کیس، منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز، جو یہ حراست میں لیا گیا وہ کس مقدمے میں لیا گیا ہے؟ جی یہ منی لانڈرنگ کیس میں لیا گیا اور ابھی دوسری طرح آپ کا عدالت فیصلہ دے گی تو اس کے بارے میں آپ کو کہا۔ اچھا، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست تھی یہ انہوں نے واپس لے لی تھی، اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی وکیل نے صلاح تو کی تھی لیکن عدالت کا کوئی تحریری حکم اس بارے میں جاری نہیں ہوا۔ حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے ریاض شاکر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز آج صبح پیش ہوئے تھے، جس کے بعد اب تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا جو کہ اس کیس میں سماعت کر رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے اور رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز آج صبح لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज को नैब की टीम ने लाहौर हाई कोर्ट के कमरा अदालत से हिरासत में ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज उस्मान भट्टी से। उस्मान, बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक? जी, इस वक्त मैं कमरा अदालत में मौजूद हूँ। इस वक्त जो डबल बेंच ने हमजा शहबाज की केसेस समाअत की, जिन पर उनमें 3 केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और आमनी से ज्यादा सजात थी। इस पर हमजा शहबाज ने प्रोटेक्शन बेल ले रखी थी, मगर अभी जो हमजा शहबाज के लॉयर्स हैं उन्होंने जो प्रोटेक्शन बेल के लिए दरखास्त दायर कर रखी थी वो तीनों विड्रॉ कर ली है। और अभी यहाँ पर मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं या लॉयर्स हैं वो अभी यही कह रहे थे आपस में बातें करते कि अब जो है हम जीपी चौक जो है वो ब्लॉक करेंगे। मियां हमजा शहबाज से हमारी जो खुसूसी गुफ्तगू हुई उनका यही कहना था कि ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो चेयरमैन नैब ने इंटरव्यू दिया वो उस पर काबिल हमें मजम्मत करते हैं और वो काबिल एतराज इंटरव्यू है। और आज जो मियां हमजा शहबाज के लॉयर की तरफ से मौका तैयार किया गया, उनका यही कहना था कि नैब ने हमें वो दस्तखत फराहम नहीं की जिनकी बुनियाद पर वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और जब नैब के लॉयर ने अपने दलाइल दिए तो जो जजेस ने उन्होंने कहा कि आप क्या कहते थे, उनका यही कहना था कि हमजा शहबाज के अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन हैं वो मशकूक हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और अभी जो मुस्लिम लीग के लॉयर थे वो अब कमरे अदालत में जमा हो गए हैं, हमजा शहबाज के इर्द गिर्द वो खड़े हैं और इस वक्त जो जजेस थे अपनी सीटों पर अभी मौजूद नहीं है। अब देखिए क्या फैसला आता है, मगर हमजा शहबाज के जो लॉयर हैं जिनमें सलमान बट, अमजद परवेज और आज़म रिटायर्ड थे और उनकी तरफ से अपने वोकल के हक में जो है वो उन्होंने अपनी दरख्वास्तें विड्रॉ कर ली हैं। जबकि जो नैब हुकाम है, इसके अलावा जो पुलिस की नफरी है वो कमरे अदालत में और कमरे के बाहर भी मौजूद है और काफी एक्टिव खड़े हैं। अब देखिए क्या फैसला आता है। जैसे जो 2 रुकनी बेंच है जिनमें मुजाहिर अकबर नकवी की सरबराही में केस की समाअत हुई, अब केस का अच्छा फैसला आता है। और मगर अब ये जैसे ही दरख्वास्तें विड्रॉ की, वर्कर्स को पता लगा, वर्कर्स भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग के लॉयर्स हैं और वो अपने लीडर के और अपनी पार्टी के हक में नारे लगा रहे हैं। जबकि हमजा शहबाज से जब हमारी खुसूसी गुफ्तगू हुई उन्होंने तहकीक का निशाना बनाया। उन्होंने ये कहा कि आसिफ जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन हैं, उनके एक रोज कबल जो मशीर इतलात हैं वफाकी मशीर इतलात परदोस आसिफ गवान, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी के बारे में एक दिन पहले ही कह दिया था। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को भी तहकीक का निशाना बनाया। उनका यही कहना था कि चेयरमैन नैब जो है वो मेरे बारे में मैं बात करता हूँ मगर मेरी जो पे नहीं सुनी गई। अब जो लॉयर्स का काफी ज्यादा जो रश कमरे अदालत बढ़ गया। आप मेरे पीछे नारे सुन रहे होंगे कि कमरे अदालत में उनके हक में वर्कर्स लॉयर जो है वो अब नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि कमरे अदालत में अभी जजेस जो है वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। अच्छा उस्मान, ये वाजे कर दिया जाएगा कि हमजा शहबाज को क्या नैब की टीम ने हिरासत में ले लिया है? जी, अभी नैब की टीम जो है कमरे अदालत में मौजूद है। पुलिस की नफरी भी कमरे अदालत में मौजूद है, जो कि हमजा शहबाज के जो वर्कर्स और लॉयर्स हैं उनके दरमियान में खड़ी है। मगर अभी अगर ये कहा जाए कि उनको हिरासत में ले लिया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी फैसला बिल्कुल नहीं आया। क्योंकि जो हमजा शहबाज के लॉयर थे आजम रिटायर्ड, इसके अलावा सलमान बट और अमजद परवेज, उनकी जानिब से अपने मौकल की जो उनकी दरख्वास्तें थी कि हमें तमाम दस्तावेज़ फराहम की जाए, जो उन्होंने जिन बुनियादों पर प्रोटेक्शन बेल ले की थी वो दरख्वास्तें जो है वो विड्रॉ कर ली है। जी अच्छा उस्मान भट्टी, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा कि नैब टीम की जानिब से हमजा शहबाज को अभी हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है या अभी फैसला सुनाया ही नहीं गया? जी, जो डबल बेंच ने इस केस की समाअत की जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी की सरबराही में, वो तो इस केस को मौजूद नहीं है क्योंकि जो हमजा शहबाज के वकला थे उन्होंने अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली है। अभी केस का फाइनल फैसला अदालत आलिया की तरफ से नहीं आया। अलबत्ता जो नैब हुकाम है वो जब से केस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी वो कमरे अदालत में मौजूद थे। अभी भी कमरे अदालत में नैब हुकाम
کے اہلکار، اس کے علاوہ پولیس اہلکار سادہ کپڑوں میں اور یونیفارم میں کمرہ عدالت میں موجود ہیں، مگر اب یہ پراپرلی یہ نہیں کہا گیا کہ حمزہ شہباز کو حراست میں لے لیا گیا ہے، کیونکہ ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اور جو حمزہ شہباز کے لائرز ہیں، اس کے علاوہ ونگ کے لائرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جو کہ ایک سرکل کی شکل میں حمزہ شہباز کے ارد کھڑے ہیں اور اپنی پارٹی کے حق میں، اپنے لیڈر کے اچھا حق میں۔ عثمان ایک وضاحت اور کر دیجیے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ حفاظتی ضمانت کی درخواست حمزہ شہباز کی طرف سے واپس لے لی گئی ہے، ابھی سماعت میں آپ بتا رہے ہیں معزز جج صاحبان کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہے، جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کس معاملے پر سماعت ہوگی؟ میں ججز تو ابھی موجود نہیں ہیں، اور یہاں پر جو بھی دیکھنے نظر آ رہا ہے کہ جو یہاں پر لائرز ہیں وہ آپس میں، کیونکہ کمرہ عدالت میں جگہ پہلے ہی کم ہے اور ایک گرمی کی شکل بھی ہے، اور لائرز کی کافی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے کچھ لائرز آپس میں الجھ بھی پڑے ہیں، کیونکہ ہر ایک کی کوشش ہے وہ آگے کی طرف آئے، اور جو نیب حکام ہیں وہ بھی اب اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی تک فیصلہ دیکھتے ہیں کہ جو ضمانت ہے وہ کینسل ہوتی ہے، ابھی البتہ حمزہ شہباز جو ہے اپنے کمرے عدالت میں موجود ہیں۔ اچھا عثمان بھٹی، یہ بتائیے گا جو حمزہ شہباز کے وکلا ہیں ان کی جانب سے جو درخواستیں واپس لی گئی ہیں، کیا ریزن پیش کیا گیا ہے، کیا موقف ہے ان کا، کیوں درخواستیں واپس لی گئی ہیں؟ عثمان بھٹی سے بھی رابطہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے عثمان بھٹی اور ریاض شاکر بھی ہمیں اس متعلق مسلسل اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حمزہ شہباز اب بھی لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اور جو ججز کا 2 رکنی بینچ تھا وہ اس وقت اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد اس سے متعلق مزید ڈیٹیلز آئیں گی، آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ آج صبح سے ہی مسلم لیگ نون کے کارکنان لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود تھے، اور جب حمزہ شہباز کی گاڑی وہاں پر پہنچی تھی تو مسلم لیگ نون کے کارکنان نے شدید نعرے بازی کی تھی، جس کے بعد اب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی، اور اب سے کچھ دیر پہلے کی اپڈیٹس یہ ہیں کہ حمزہ شہباز کی طرف سے جو پروٹیکشن بیل میں ایکسٹینشن کی درخواست تھی وہ واپس لے لی گئی ہے۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ کمرہ عدالت میں معزز جج صاحبان ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حامی جو وکلا ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور حمزہ شہباز جیسے کہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے جو نیب کی ٹیم احاطہ عدالت میں موجود تھی، ہمارے نمائندے عثمان بھٹی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اب وہ کمرہ عدالت میں داخل ہو چکی ہے۔ آگے کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جاری سماعت سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ حمزہ شہباز آج عدالت میں پیش ہوئے۔ حمزہ شہباز کی اپنے خلاف دستاویزات فراہم کرنے کی جو درخواست تھی وہ آج سماعت کے ابتدا میں ہی مسترد کر دی گئی تھی۔ آج نیب پروسیکیوٹر جو عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے بتایا کہ شہباز فیملی کے 1999 میں جو اثاثے تھے وہ 50 ملین تھے، اور ان کے اثاثوں میں 380 ملین کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رقوم منتقل کرنے میں پاکستان سے 2 کمپنیاں ملوث ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت مسترد کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان پر رمضان شوگر ملز اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیسز ہیں۔ حمزہ شہباز شریف رمضان شوگر ملز اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیسز میں عبوری ضمانت میں توسیع کے لیے عدالت میں پیش ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے درخواستیں واپس لے لی گئی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خلاف جو بھی دستاویزات ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی، اور ان کے وکلا کا بھی کہنا تھا کہ وہ کس طرح سے بحث کریں۔ حمزہ شہباز شریف پر رمضان شوگر ملز اور آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ ہے جو کہ اس کیس پر سماعت کر رہا ہے۔ نیب کی ٹیم اور نیب کے وکلا بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، اور جیسے ہی مزید ڈیٹیلز آئیں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما اور کارکنان اس وقت نیب عدالت میں موجود ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، جہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے جیسے ہی ججز اپنی سیٹ پر آئیں گے فیصلہ سنایا جائے گا۔ حمزہ شہباز شریف پر رمضان شوگر ملز اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہیں، اور نیب پروسیکیوٹر نے یہ بتایا کہ حمزہ شہباز کی فیملی کے 1999 میں اثاثے 50 ملین تھے، ان اثاثوں میں 380 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ رقوم منتقل کرنے میں پاکستان سے 2 کمپنیز بھی ملوث ہیں، اور اس کے بعد عدالت نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ باہر کیا باتیں ہوتی ہیں ہم کچھ
نہیں جانتے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. فیصلہ 100% قانون کے مطابق ہوگا. اور اب حمزہ شہباز اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں. منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں. حمزہ شہباز کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کے معاملے پر آج سماعت سے متعلق جیسے کہ مسلسل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے کمرہ عدالت کی اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کر دیں. جیسے کہ ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلسل کہ کمرہ عدالت میں معزز جج صاحبان ابھی موجود نہیں ہیں, لیکن حمزہ شہباز جو اب سے کچھ دیر پہلے سماعت کے لیے یہاں پر پیش ہوئے, حمزہ شہباز کمرہ عدالت میں موجود ہیں. حمزہ شہباز کے وکلاء کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے, نیب پروسیکیوٹر بھی موجود ہیں. اور اب سے کچھ دیر پہلے اطلاع یہ ہے کہ نیب کی جو ٹیم ہے جو احاطہ عدالت میں موجود تھی وہ اب کمرہ عدالت میں پہنچ چکی ہے. اسی پر بات کریں گے. سینئر صحافی اینکر پرسن شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. شہزاد, کہیے گا آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, اس سے پہلے حمزہ کامیاب ہو گئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت لینے میں, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ کل اپنی پری ارسٹ بیل کی توسیع کے لیے زرداری صاحب گئے تھے, ان کی بیل کو مسترد کر دیا گیا تھا. آج ان کی پٹیشن کو مسترد کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. تو اب امکان یہ ہے کہ نیب جو ہے ان کو گرفتار کر سکتی ہے. اگر ان کے وارنٹ جاری کیے ہوئے نیب نے تو ان کو گرفتار کر سکتی ہے. اس کے ٹائمنگ پر اس وقت بڑے سوال اٹھیں گے. کل جو ہے عید کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے, اب حمزہ شہباز کی ہو رہی ہے جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں, بڑا چہرہ ہے نون لیگ کے, شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور پہلے ہی اپوزیشن کہہ چکی تھی کہ عید کے بعد جو ہے ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, جو معاشی پالیسیز ہیں, جو مہنگائی ہے اس کے خلاف احتجاج کریں گے. تو ایسے وقت میں عدالتوں کا فیصلہ جو یہ بیل کینسل کرنے کا ہے اس کو اپوزیشن کسی اور نظر سے دیکھے گی. اپوزیشن تو یہی الزام لگائے گی کہ حکومت نیب کے پیچھے ہے, نیب عدلیہ میں جا کے دلیل دیتا ہے کہ ان کی بیل کو مسترد کیا جائے, نیب زور دیتا ہے کورٹ پر, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہے کہ ان ملزمان کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر کے ہمیں ان کی کسٹڈی دی جائے, ہمیں ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت دی جائے. تو جو پہلے الزام لگایا جا رہا تھا نیب کے اوپر کہ پریشر ہے, نیب کا گٹھ جوڑ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, میرے خیال سے اس بیانیے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش ہوگی اپوزیشن کی جانب سے. ایک ایسے وقت میں جب بجٹ اجلاس آج ہونا ہے, بجٹ کے اوپر بحث ہونی ہے, حکومت ویسے ہی معاشی پالیسیز پہ ویک وکٹ پر ہے, تو یہ تو ایک جواب ملے گا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کیسز کی میرٹ کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب پر جو کیس تھا, فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا, منی لانڈرنگ کا کیس تھا, الزامات تھے, اس میں ساری رقم تو ان سے نہیں لنک کی جا رہی تھی, لیکن ان کا نام ضرور تھا, ان کی ہمشیرہ کا نام تھا اس میں. اور جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے. ہو نہیں سکتا کہ فالودے والے کے, ریڑھی والے کے جو اکاؤنٹ ہیں ان سے اربوں روپے نکل رہے ہوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے کسی نہ کسی نے تو وہ کام کیا ہے. اب وہ انہی گروپ نے کیا ہے, آصف علی زرداری نے کیا ہے, یہ انویسٹیگیشن کے بعد معلوم چلے گا. ابھی بھی کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کی ایویڈنس موجود ہے نیب کہتی ہے ان کے پاس. اسی طرح جو حمزہ شہباز کا کیس ہے یا ان کے بھائی کا کیس ہے سلیمان شہباز کا, اس میں ایک معاملہ تو فیک ڈیٹیز کا ہے کہ پیسہ کیسے پاکستان سے فیک طریقے سے بھجوایا گیا, ان لوگوں کے نام پہ پیسہ واپس منگوایا گیا جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے یا وہ کبھی ملک سے باہر گئے نہیں ہیں. یہ معاملہ بھی بڑا سنگین ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے, جو کبھی باہر گئے نہیں ہیں, وہ باہر ملک سے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, اور حمزہ کے اکاؤنٹ میں اتنی ریمیٹنس آ جاتی ہے کہ اس کی جو ٹوٹل ویلتھ اس نے جو ڈکلیئر کی ہوئی, جو ٹوٹل اس کی ایسٹ ڈکلیریشن ہے, اس کا 90-95% ان ریمیٹنسز سے ظاہر کیا ہوا ہے. اور وہ ریمیٹنسز ان لوگوں کے ذریعے آ رہی ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتے یا جو کبھی باہر نہیں گئے. تو سوال تو پھر ہیں, اور اس پر حمزہ کو پہلے بھی طلب کیا گیا تھا. تو کیس کی میرٹ اپنی جگہ ہے. اگر نیب سمجھتی ہے اور عدالت نے آج یہ درست سمجھا کہ حمزہ سے مزید تفتیش کی ضرورت ہے, تو انہوں نے بیل پلی ان کی جو ہے وہ کینسل کی ہے, ان کی درخواست کو مسترد کر کے نیب کو یہ شاید اب اختیار مل گیا کہ وہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, جیسا کہ کل انہوں نے آصف علی زرداری کو کیا تھا. لیکن اپوزیشن اس کو کیسا کھیلے گی وہ ایک ڈفرنٹ پہلو ہے. اپوزیشن کا یہی زور ہوگا کہ اس وقت جو ہے پریشر ہے نیب پہ, نیب کو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ عدالت میں جا کے ہمارا پوائنٹ آف ویو لیں, ان کو زور ڈالے کہ اپنی بیل کو جو ہے وہ کینسل کرائیں. جی شہزاد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران ہمیں منیب فاروق نے بھی جوائن کر لیا. منیب آپ بتائیے گا, لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت مسترد کر دی گئی ہے, قانونی طور پر کتنا بڑا پریشر پڑے گا حمزہ شہباز پر اور مسلم لیگ نون پر؟
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये काफी हद तक मुतवक्के था इस वजह से क्योंकि अगर आपको याद हो जो आखिरी हेयरिंग हुई थी क्योंकि ये बेंच तब्दील हो गया था, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले जो बेंच था उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया था, तो उन्होंने के जो मामला था वो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया, फिर एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। जो लोग वहां पर मौजूद थे लास्ट हियरिंग पे उनका ये कहना था कि जो मौजूद जज साहिबान थे वो इस बात पर सवाल जरूर उठा रहे थे कि अबूरी जमानत इतने अरसे तक कैसे एक्सटेंड हो सकती है। और जिस तरह कल भी जब हम बात कर रहे थे आसिफ जरदारी साहब की अबूरी जमानत के हवाले से या हिफाजती जमानत के हवाले से, तो उस हवाले से जो बाहरी कानून है, जो उनके बड़ा नाम है कानून का, वो यही कहते हैं कि वो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप उसको इनडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड नहीं करवा सकते और आपको साबित करना होता है आपके मुकदमा को कि क्यों आपके क्लाइंट की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है और क्यों उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नैब का बड़ा सीधा सा कानून है, उन्होंने एक बंदे को कस्टडी में लेना होता है, फिर एहतसाब अदालत में पेश करके उसके मुताबिक रिमांड देने होते हैं जो कि 90 दिनों तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं, वो पीरियोडिक रिमांड होते हैं। यहाँ पर अभी इस तरह शहजाद इकबाल बता रहे थे कि जो मामला है वो एक नहीं है, 2 से 3 मामलात है। एक तो आमदन से ज्यादा 700 का है, फिर रमजान शुगर बिल का है, फिर जिस तरह से वो रिवर्स रिमिटेंसेज आई हैं उन हवाले से, उस हवाले से एक सवाल है, वो भी शायद आम हमारे मुल्क में जो कारोबार होता है उसमें कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पर वो अट्रैक्ट इसलिए ज्यादा हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे और पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे, तो जब उनके घर में उनके बच्चे। मुनीब आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ ताजा अपडेट ये है कि हमजा शहबाज को नैब की टीम ने अपनी तहवील में ले लिया है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि बेल रिजेक्ट हो गई है, बेल की दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई थी और अब ताजा अपडेट ये है कि लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद हमजा शहबाज को नैब की टीम ने अपनी तहवील में ले लिया है। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए और अब नैब की टीम ने उनको हिरासत में ले लिया है। उनकी अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। मजीद जानेंगे उस्मान भट्टी से। उस्मान बताएगा क्या डिटेल्स हैं? हमजा शहबाज जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है, जिन्होंने 3 केसेस में अपनी हिफाजती जमानत करवा रखी थी, अभी जो रुकनी जजेस ने उनके केस की समाअत की। उस्मान अब हमारे साथ ही रहे, हम देख सकते हैं कि हमजा शहबाज को नैब की टीम लेकर अब कमरा अदालत से बाहर आई है, अहाता अदालत में मौजूद है और अब नैब की टीम इनको तहवील में लेकर यहां से रवाना हो रही है। इस मौके पर हम देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के हामी वकला भी यहां पर मौजूद हैं और वो हमजा शहबाज के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए जा रहे हैं इस दौरान। और अहाता अदालत के बाहर भी हमने आपको पहले मनाजिर दिखाए थे कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। नैब की टीम ने हमजा शहबाज को कमरा अदालत से अपनी तहवील में लिया और अब कमरा अदालत से बाहर नैब की टीम ले आई है हमजा शहबाज को। अहाता अदालत के मनाजिर आप देख रहे हैं। नैब की टीम अब बेल की दरख्वास्त रिजेक्ट होने के बाद इनको यहां से ले जा रही है। उस्मान भट्टी कहिएगा क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, कारकुनान मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं वहां पर? उस्मान भट्टी से भी राब्ता करेंगे। नैब ने हमजा शहबाज को तहवील में ले लिया है। नैब टीम हमजा शहबाज को लेकर रवाना हो रही है। लाहौर हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए और लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से अबूरी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद अब नैब ने हमजा शहबाज को तहवील में ले लिया है और नैब टीम हमजा शहबाज को लेकर लाहौर का हाईकोर्ट से रवाना हो रही है। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब हमजा शहबाज को तहवील में लिया गया। कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी हैं यहाँ पर और नून लीग के जो दीगर रहनुमा उनके साथ आए थे वो भी उनके हमरा थे और नैब की टीम अब उनको वहां से लेकर जा रही है। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब कहिएगा कि कल जो है आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया, आज नैब की टीम ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। इस टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज बजट भी आना है, फिर तहरीक चलाने की बातें भी हो रही थी, क्या कहेंगे? देखिए, जो रमजान के महीने में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के हवाले से कुछ कॉलम शाया हुए थे जिनकी जस्टिस जावेद इकबाल ने तरदीद कर दी थी, तो उन कॉलमों में उन्होंने जो दावे किए थे, जो बातें उनसे मंसूब की गई थी, वो सब सही साबित हो रही हैं। तो वो जो बातें थी उसके मुताबिक सिर्फ जरदारी साहब को गिरफ्तार नहीं होना, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं होना, बल्कि हुकूमत की कुछ
اہم شخصیات کو بھی گرفتار ہونا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ پہلے سے ایک طے شدہ پلان ہے, اور یقیناً ابھی زرداری صاحب کے بعد حمزہ شہباز کی گرفتاری سے تو اپوزیشن ہی کو فائدہ ہوگا, اور ٹائمنگ جو ہے اس کا بھی فائدہ اپوزیشن کو ہے, کیونکہ بجٹ آنے والا ہے, اور بجٹ میں اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتی تو یقیناً ان کی بے چینی میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کی کسی اہم شخصیت کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا, اور چیئرمین نیب اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. انہوں نے اپنی اس گفتگو کی تردید کر دی تھی, لیکن ان کی ساری گفتگو جو ہے وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کی اہم شخصیات گرفتار ہو رہی ہیں, تو اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید نیب جو ہے وہ حکومتی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے. تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے جو نیب ہے وہ آنے والے دنوں میں حکومت کے کسی اہم وزیر کو گرفتار کر سکتی ہے, اور موسٹ پروبیبلی وہ بہت ہی سینئر وزیر ہیں. بالکل میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران منیب فاروق نے بھی ہمیں ایک بار دوبارہ جوائن کر لیا. منیب, جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ قانونی طور پر کتنا پریشر آ سکتا ہے حمزہ شہباز پر, مسلم لیگ نون پر, اس پر بھی ایک بار دوبارہ روشنی ڈالیے گا. اور سیاسی طور پر فائدہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس کو ہونے جا رہا ہے, اپوزیشن کو یا حکومت کو ان گرفتاریوں سے؟ جی, جیسے میر صاحب فرما رہے تھے, سیاسی طور پر تو جو وقت ہے اس پہ تو اپوزیشن کے لیے ایک جو ٹول ہے وہ اس کی حیثیت رکھے کہ یہ گرفتاری تھی. لیکن قانونی طور پر تو آپشنز وہی ہیں جو کہ عاصف زرداری صاحب کے پاس ہے. نیب کی تحویل میں جاتے ہیں تو اسٹینڈرڈ پریکٹس تو یہی ہے کہ احتساب عدالت بیل لے نہیں سکتی, اور جو ریمانڈ کا پیریڈ ہے وہ کیونکہ معاملات 3 ہیں تو وہ شاید حمزہ شہباز شریف صاحب کو گزارنا پڑے گا نیب کی تحویل کے اندر ہی, کیونکہ جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے تھے تو متعدد معاملے بعد سے ضرور نکل آئے, لیکن وہ جب جوڈیشل ہوئے, جیل منتقل ہوئے, پھر ان کی ضمانت ہوئی. ہاں, یہ ضرور بات ہے کہ آپ بڑا ایکٹیولی کوشش کی جائے گی, پنجاب اسمبلی پر زور ڈالا جائے گا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے جتنے بھی سیشنز ہوں پنجاب اسمبلی کے, کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کے پروڈکشن اور آرڈر جاری کیے جائیں. اور یہاں پر تھوڑا سا ماحول فرق ہے, کیونکہ پرویز الہی صاحب اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, تو وہ زیادہ امینیبل ہیں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے. انہوں نے پہلے بھی شاید اتنا رجسٹ نہیں کیا تھا. علیم خان صاحب کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے رہے, حمزہ شہباز شریف صاحب کے بھی جاری ہوتے رہیں گے. لیکن جو ریمانڈ کا پیریڈ ہے وہ متعدد ریمانڈ کو احتساب عدالت سے حاصل کرے گی نیب, اور جو باتیں اس سارے احتساب کے معاملے کو ڈاؤٹ میں ڈالتی ہیں یا تھوڑا سا گدلا کر دیتی ہیں, وہ ایسی باتیں جن کا ذکر حامد میر صاحب نے کیا کہ وہ جاوید چودھری صاحب کے کالم کے اندر جو باتیں چیئرمین نیب سے منسوخ کی گئی ہیں اور انہوں نے کہیں, وہ باتیں ضرور سوال اٹھاتی ہیں. لیکن جہاں تک گرفتاری کا معاملہ ہے یا قانون کا معاملہ ہے, وہ تو اسٹینڈرڈ ایک پریکٹس ہے جو کہ متعدد دوسری گرفتاریوں میں بھی اڈاپٹ کی گئی. وہی حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی تھا, اور کافی اس کی آج امکانات تھے کہ یہ بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوگی اور خارج کر دی جائے گی, کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جج صاحبان نے اس پر کافی اعتراض اٹھایا تھا.